آئیے دیکھیں کہ رحمت ربوبیت کیا ہے۔ رحمت ربوبیت نے فرق کچھ بہت زیادہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ دراصل تو چیز رحمت اور ربوبیت پرورش اس رحمت کا ایک مظہر ہے۔ اسی کے ذریعے دراصل ہم اس کی رحمت کو پہچانتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیسی پرورش کا اور داد و دہش کا معاملہ کر رہا ہے۔ اور ربوبیت کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ ہمارا آقا اور مالک ہے، اس لیے کہ سب کچھ وہی دے رہا ہے، ورنہ پھر واقع ربوبیت بھی اسی کی رحمت کا ایک پہلو ہے اور وہی اس کی سب سے زیادہ نمایاں صفت ہے کہ جو ہمارے اپنی زندگی میں اور جس کو اگر آدمی نگاہ کھول کر دیکھے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کا دل اس کی اس رحمت کو محسوس کیے اور سے متاثر ہوئے بغیر آگے بڑھ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جس نام کو سب سے زیادہ پسند فرمایا ہے اللہ کے بعد وہ رحمان کا، اور بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس نے رحمان کو تقریباً اس میں ذات کے طور پر استعمال کیا۔ ویسے اللہ کا لفظ بھی کہاں سے نکلا ہے اس پر ہمارے علماء کی رائے مختلف ہیں، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ دراصل ولیحہ سے نکلا ہے جس کے معنی محبت سے، ہم اپنی زبان میں بھی والا الشہدا کا لفظ بولتے ہیں، اسی سے نکلا ہے۔ دراصل اللہ کے معنی اس کے ہیں کہ جو پیار کرتا ہو اور محبت کرتا ہو اور رحمت کرتا ہو، تو خود اللہ میں بھی یہ بات اگر ہم یہ مان لیں تو پوشیدہ ہے۔ لیکن رحمان کا لفظ تو قرآن کے ہر صفحے پر ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم اس کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، دونوں ایک ہی چیز ہے، اس لیے کہ اللہ کی سب سے زیادہ نمایاں صفت جو ہے وہ رحمان ہے۔ اسی طرح اس کے دوسرے بے شمار نام یہ جو اسی رحمت کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر کرتے ہیں۔ رحمان کا معنی یہ ہے کہ جس کی رحمت اپنی انتہا پر، اسی کے ساتھ ہم رحیم کا لفظ بولتے ہیں اور زندگی کا ہر کام انہیں دو ناموں کو لے کر شروع کرتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کام ان دونوں ناموں کو لے کر شروع نہ کیا جائے شروع میں فرمایا تو وہ کام بے اصل اور بے نتیجہ ہوتا ہے۔ تو رحیم کے معنی وہ ہیں کہ اپنی ذات میں بے انتہا رحمت رکھتا ہے، بلکہ جو مسلسل رحمت کا عمل کر رہا ہے، رحمت دے رہا ہے، اور یہاں بھی دے رہا ہے اور آخرت میں بھی۔